بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم دور سے تماشا دیکھتے رہیں گے۔ اچھی پلاننگ ہے، مگر میں بہت عرصے بعد ایکشن میں آیا تھا، تم مجھے پھر آرام طلب بنا رہی ہو۔ دور سے تماشا دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آرام فرماتے رہیں گے۔ اصل لڑائی دماغ سے ہوتی ہے، ہم دماغی جنگ لڑیں گے۔ میں اپنی ساری پلاننگ بتا چکی ہوں، اب ان دونوں سامورائی کی خبر لو۔ ایک کو تم ہینڈل کرو، دوسرے کو میں کروں گی۔ دیکھتے ہیں کہ ہم ان تمام انڈر ورلڈ والوں کے اطراف کتنی دور تک مضبوط جال بچھا سکتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، ابھی ڈنر کا وقت نہیں ہوا، کچھ سینڈوچز منگوا لو، ہم ڈنر کے وقت ڈائننگ ہال میں جائیں گے۔ اس نے فون کے ذریعے سینڈوچز اور کافی کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہماری مطلوبہ چیزیں آ گئیں، ملازم چلا گیا۔ ہم کھانے اور کافی پینے کے دوران میں خیال خوانی کرنے لگے۔ وہ دونوں سامورائی ناناکا گوڈو کے محل میں تھے، اپنے آقا کی عدم موجودگی میں اس محل کے محافظ بنے ہوئے تھے۔ یوں تو ناناکا کوڈو کے درجنوں مسلح محافظ محل کے اندر اور باہر تھے، لیکن وہ دو سامورائی اپنے آقا کے معتمد خاص تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا آقا کب واپس آئے گا۔ ان کے خیالات نے بتایا کہ ان کے آقا کے علاوہ دو گاڈ فادر ہیں، ان کی آپس میں گہری دوستی ہے اور تین بدنام زمانہ مجرم ان کے مشیر خاص ہیں۔ ان سب کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ بہت اہم ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ورنہ فون کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر ناناکا کوڈو موجود نہ ہو تو اس کے خاص سامورائی کے ذریعے پیغام دیتے ہیں۔ وہ لوگ کسی اور سے اس لیے بات نہیں کرتے کہ ان میں سے کوئی بھی یوگا کا ماہر نہیں ہے۔ ہم نے ان کے خیالات کو خریدنا شروع کیا، یہ معلوم کیا کہ وہ سامورائی صرف ان کا فون اٹینڈ کرتے ہیں یا کبھی خود بھی ان سے فون پر کوئی ضروری بات کرتے ہیں۔ معلوم ہوا جب ان کا آقا انہیں حکم دیتا ہے کہ ان سے فون پر رابطہ کیا جائے اور اس کا پیغام پہنچایا جائے، تب وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ میں نے سونیا سے کہا میں ایک سامورائی کے ذریعے ان بدنام زمانہ مجرموں کی آواز سنوں گا۔ تم اتنی دیر سے مالی کو بھولی ہوئی ہو، اس کی خبر لینا چاہیے۔ میرے ماتحت اسے سنبھال رہے ہیں، ویسے تمہیں اہم مجرموں تک پہنچنے کا راستہ مل رہا ہے، تم ان کی خبر لو۔ میں مالی کے پاس جا رہی ہوں۔ اب میں اپنا ذکر بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتا دوں کہ سونیا کا خاص ماتحت اس کے اندر موجود تھا۔ جب اس کے چاروں گارڈز 2 سیٹر جہاز اور ہیلی کاپٹر لے کر ہانگ کانگ پرائیویٹ فلائنگ کمپنی میں پہنچ گئے تو اس کے 1 گھنٹے بعد اس ماتحت نے مارلی کو فون کرنے پر مائل کیا اور رابطہ ہونے کے بعد اپنے ایک گارڈ سے بولی میں واپس آ گئی ہوں، ساحلی کاٹیج میں ہوں، یہاں چلے آؤ۔ وہ چاروں گارڈز اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اب اس کے ساتھ میں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کسی گارڈ میں یہ پوچھنے کی جرت نہیں تھی کہ وہ مجھے کہاں چھوڑ کر چلی آئی ہے۔ مارلی مجھے اکثر بلا چکی تھی، اسے یاد نہیں رہا تھا کہ فراز علی تیمور اس کی زندگی میں آ چکا ہے۔ اس نے فون کے ذریعے ایک متعلقہ افسر سے کہا میں بڑی رازداری سے لندن جانا چاہتی ہوں، اپنا پاسپورٹ بھیج رہی ہوں، کل تک تمام ضروری کاغذات تیار کرا کے کسی بھی فلائٹ میں میری سیٹ ریزرو کرا دیں۔ تمہیں رازداری اور خدمات کے سلسلے میں $50,000 ملیں گے۔ سونیا نے اپنے 2 خاص ماتحتوں سے کہا کل تک اس کی روانگی کے سارے انتظامات ہو جائیں گے۔ میں جا رہی ہوں، اس کے دماغ میں مسلسل رہنا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی آتے جاتے رہو تاکہ ہماری توقع کے خلاف کچھ ہوگا تو ہمیں بر وقت علم ہو جائے گا۔ وہ دماغی طور پر میرے پاس حاضر ہو گئی، میں خیال خوانی کے ذریعے ان بدنام زمانہ مجرموں تک پہنچ رہا تھا۔ پارس نے خوب چکر چلایا تھا، اس نے وہ کام کر دکھایا تھا جو دنیا میں آج تک کبھی نہیں ہوا۔ وہ 6 فٹ کا جوان تھا، اس نے اپنے قد کو 6 انچ گھٹا دیا تھا، 5.5 فٹ کا ہو گیا تھا۔ کوئی سننے والا تو کیا، دیکھنے والا بھی اسے اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھ کر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ 6 انچ گھٹ گیا ہے۔ لیکن جواد کی وہ غیر معمولی انگوٹھی ایسی تھی کہ جس سے مسافہ کرنے کے بعد پارس جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا۔ وہ 5.5 فٹ کا پارس واقعی ایک ڈمی تھا، وہ جواد سے مسافہ کرتے ہی سچ بولنے والا تھا، لیکن پارس نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا تھا، وہ ڈمی کچھ نہ بول سکا۔ پارس نے اس کی زبان سے کہا میں پارس ہوں، میرا قد اور کم ہو جائے تب بھی پارس ہی رہوں گا۔ جواد اور الپا کو یقین کرنا پڑا کہ وہ انگوٹھی کے زیر اثر سچ بول رہا ہے، تب الپا نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا۔ وہ اس کے ساتھ پھر سے ایک نئی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ جواد سے رخصت ہونے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس کے کاٹیج میں لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد پارس نے کرونا سے کہا اب تمہاری مالکن صبح تک پارس کے ساتھ مصروف رہے گی، اسے تمہارا خیال نہیں آئے گا، اب تم مجھ سے ملاقات کر سکتی ہو۔ کس ہوٹل میں ہو، کمرہ نمبر بتاؤ، سب بتا دوں گا، پہلے اس تقریب سے نکل کر آؤ۔ پہلے تم نے کہا تھا یہاں موجود ہو اور دور ہی دور سے مجھے دیکھ رہے ہو، اب کہہ رہے ہو کہ ہوٹل میں آؤ، سچ کیا ہے، تم کہاں ہو؟ میں ہوٹل میں ہوں، یہ سچ ہے، اور میں خیال خوانی کے ذریعے اس تقریب میں موجود ہوں، یہ بھی سچ ہے۔ اس کا مطلب ہے خیال خوانی کے ذریعے تم نے میری صورت نہیں دیکھی ہے، تم یہاں آؤ گی تو دیکھ لوں گا۔ میں ہوٹل سٹار لائٹ کے کمرہ نمبر 302 میں ہوں۔ وہ بولی میں کل صبح آؤں گی، پھر تو رات گئی بات گئی ہوگی، میں بہت تھک گئی ہوں، گھر جا کر آرام کروں گی،
میں تو تمہیں اتنا آرام پہنچاؤں گا کہ ساری زندگی یاد کرتی رہو گی۔ تم خود کو اتنا چلاک کیوں سمجھتی ہو؟ تم نے بڑی ہیرا پھیری سے میرا پتہ پوچھ لیا تاکہ صبح ہونے سے پہلے اپنی حکمت عملی سے مجھے ٹریپ کر سکو۔ اپنی عمر دیکھو اور سوچو کہ کتنی اونچی چھلانگ لگانا چاہتی ہو۔ میں تمہیں اپنے اندر رہ کر باتیں کرنے کا موقع دے رہی تھی اور تم میرے خیالات پڑھ رہے تھے۔ اتنی عقل مجھے بھی ہے، لیکن اب تمہیں اپنے دماغ میں آنے نہیں دوں گی۔ اس نے سانس روک لی۔ پارس اس کے دماغ سے نکل آیا۔ وہ اس کے اندر اپنی آواز اور لب و لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ الپا کی معمول تھی، صرف اس کے لب و لہجے کو محسوس نہیں کرتی تھی۔ کرونا نے دوبارہ سانس لے کر انتظار کیا۔ اسے پارس کی لہریں محسوس نہیں ہوئی۔ وہ مطمئن ہو گئی کہ اس نے پارس کو بھگا دیا ہے۔ وہ الپا کا لب و لہجہ اختیار کر کے اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں پارس نے اپنا صحیح پتہ بتایا تھا یا نہیں۔ مجھے اسے پھانسنے کی حماقت نہیں کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا ہی دانشمندی ہے۔ وہ کار میں بیٹھ کر اپنی رہائش گاہ کی طرف جانے لگی۔ پارس اس کی چور خیالات سے اس کا پتہ ٹھکانہ اور فون نمبر وغیرہ معلوم کر چکا تھا۔ وہ اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ وہ اپنے پرس میں سے چابی نکال کر دروازہ کھولنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے آ گیا، پھر اس کے ساتھ اندر پہنچ گیا۔ وہ اسے دیکھ سکتی تھی لیکن غائب دماغ تھی۔ اپنے بیڈ روم میں آ کر لباس تبدیل کرنے کے لیے الماری کے پاس گئی۔ اس نے اس کی دماغ کو کچھ ڈھیل دے دی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ بے خیالی میں دروازہ کھول کر اپنے بیڈ روم تک آئی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے خیالی میں کچھ نہ کچھ کرتا ہے، بعد میں اسے احساس ہوتا ہے۔ وہ الماری سے رات کو پہننے کا لباس نکال کر بیڈ کے پاس آئی۔ وہ اس کے پیچھے تھا۔ وہ اپنا لباس اتارنے لگی۔ اس نے اس کی سوچ میں کہا یہاں چینج نہیں کرنا چاہیے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے طور پر سوچا یہاں کون ہے جو مجھے دیکھے گا۔ اس نے اوپری لباس اتارا۔ اس بار اس کا حسن کا جلوہ دیکھ کر وہ اپنے لب و لہجے میں بولا بڑی بھرپور ہو، جمناسٹک کے کمالات سیکھتی رہی ہو، اس لیے ایسا شاندار بدن ہے۔ وہ شدید حیرانی سے پلٹ گئی، پارس کو دیکھتے ہی چیخ مار کر پیچھے گئی، پھر بستر پر گر کر اپنے آپ کو اتارے ہوئے لباس میں چھپانے لگی۔ دوسری بار چیخ کر بولی کون ہو تم؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا گھبراہٹ کے باعث میری آواز اور لہجہ نہیں پہچان رہی ہو۔ اس نے دیدے پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا، پھر بے یقینی سے بولی تم پارس ہو؟ تم مجھے پھانسنا چاہتی تھی، میں خود ہی پھنسنے آ گیا ہوں۔ وہ جلدی جلدی لباس پہنتے ہوئے بولی آئی سے گیٹ آؤٹ۔ تم تہذیب اور شرافت نہیں جانتے، ایک لڑکی کی اجازت کے بغیر یہاں گھس آئے ہو۔ اگر میں تمہاری عامل الپا کے لب و لہجے میں تمہارے اندر نہ رہتا، میری جگہ کوئی اور پنچی ہوتا تو تم اپنی تہذیب اور شرافت کا نمونہ اسے دکھا چکی ہوتی۔ وہ پیچھے ہٹ کر بولی تم نے کیا کہا؟ تم میڈم الپا کے لب و لہجے میں چپ چاپ میرے اندر آتے رہے ہو۔ تم کیسے جانتے ہو کہ وہ میرے اندر آنے کے لیے کون سا مخصوص لہجہ اختیار کرتی ہیں؟ میں تمہارے اس سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، تم اپنی بات کرو۔ تمہاری یہ شدید خواہش ہے کہ تم الپا کے شکنجے سے نکل جاؤ۔ تم بہت خود سر ہو، آزادی اور خود مختاری چاہتی ہو، کسی کے زیر اثر رہنا تمہیں گوارا نہیں ہے۔ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ سچ ہے، مگر تم یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کچھ باتیں سمجھائے بغیر سمجھ لیا کرو۔ میں تمہیں الپا کی حکمرانی سے نجات دلا سکتا ہوں۔ کیسے نجات دلاؤ گے؟ مجھے ہپنوٹائز کرو گے، الپا کے عمل کو مٹا دو گے، لیکن خود میرے حکمران بن جاؤ گے۔ آسمان سے گرنے والا کھجور میں اٹکتا ہے۔ تم جتنی اونچی چھلانگ لگا رہی ہو اس کا نتیجہ تو اسی طرح سامنے آنا تھا۔ کچھ بھی ہو تم مجھے ہپنوٹائز نہیں کرو گے۔ تم بہت خطرناک ہو، میں نے تمہاری پوری ہسٹری پڑھی ہے۔ میں میڈم کی کتابیں بن کر رہنا پسند کروں گی، مگر تمہارے زیر اثر نہیں رہوں گی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہاری مرضی کے خلاف ہپنوٹائز نہیں کروں گا۔ خواہ مخواہ ہپنوٹائز کرنے میں وقت ضائع ہوگا۔ میں الپا کے لب و لہجے میں اسی طرح آتا جاتا رہوں گا، اس طرح تم الپا کے علاوہ میرے بھی زیر اثر رہو گی۔ اس بات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ پارس اسے ہپنوٹائز کیے بغیر ہی اس کے اندر چلا آتا ہے۔ اس نے کہا اچھی طرح سوچ لو، اگر میں تم پر تنویمی عمل کروں گا تو الپا کبھی تمہارے اندر نہیں آ سکے گی۔ وہ پریشان ہو کر بولی تم کہاں سے میرے اندر آ گئے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دانشمندی سے فیصلہ کرو۔ میں نے تمہارے خیالات پڑھ کر تمہارے عزائم کو سمجھا ہے۔ تمہارا ایک عزم یہ ہے کہ کبھی کسی کے زیر اثر نہیں رہو گی، اور جس طرح الپا ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنا نمایاں مقام حاصل کر چکی ہے اور ایک طویل عرصے سے اسرائیل میں حکمرانی کرتی آ رہی ہے، اسی طرح تم بھی تنہا آزادی اور خود مختاری سے حکومت کرنا چاہتی ہو۔ ہاں یہ میرے عزائم ہیں، مگر اڑنے سے پہلے ہی تم پر کاٹ رہے ہو۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہیں شاہ پر بنا رہا ہوں۔ الپا تو ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل میں حکومت کر رہی ہے، میں تمہیں کسی بڑے ملک کی حکمران بنا سکتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے تمہاری کنیز بن کر رہنا ہوگا۔ میں کہیں حکومت کروں گی مگر تمہارے شکنجے میں رہوں گی۔ حکومت کرنے والی عورت پورے ملک میں زبردست بن کر رہتی ہے، مگر کسی ایک مرد کے زیر دست رہتی ہے۔ میں ایسی حکمرانی نہیں چاہتی، یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ بھی میڈم کو اپنے اندر بلاؤں گی اور وہ مجھے تمہارے تنویمی عمل سے بچائیں گی۔ پارس نے پریشانی ظاہر کی اور کہا یہ ہماری آپس کی بات ہے، الپا کو میرے بارے میں کچھ نہ بتاؤ۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اسے پیچھا چھڑایا ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں تمہارے پاس ہوں تو یہ فراڈ کھل جائے گا کہ اس کے پاس ڈمی پارس ہے۔
وہ بولی اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تھینکس گاڈ، میں میڈم کے ذریعے تم سے پیچھا چھڑا سکتی ہوں، اب یہاں سے جاؤ، میں میڈم سے بات کرنے والی ہوں۔ میں ابھی جا رہا ہوں، مگر وعدہ کرو اسے ڈمی پارس کے سلسلے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں تو نہیں بتاؤں گی، لیکن وہ میرے چور خیالات سے معلوم کر لیں گی۔ جب کبھی تم پر شبہ ہوگا تب وہ چور خیالات پڑیں گی، تب تک تم اپنی زبان بند رکھو گی، ٹھیک ہے؟ میرا پیچھا چھوڑو اور یہاں سے جاؤ۔ وہ شکست خوردہ انداز میں سر جھکا کر جانے لگا۔ ایسے وقت کرونا کے اندر موجود رہا، وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ اس کے چور خیالات نے بتایا تھا کہ ابھی وہ الپا سے رابطہ کرے گی، ورنہ پارس اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہی خیال خونی کی پرواز کی۔ پارس نے اس کی پرواز کو اپنے دماغ میں پہنچایا، پھر الپا کے لب و لہجے میں بولا، کیا بات ہے کرونا، کیوں آئی ہو؟ میڈم آپ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، جو پارس آپ کے پاس ہے وہ ڈمی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ ڈمی ہے؟ میڈم اصلی پارس ابھی میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے بھگا دیا ہے۔ نہیں کرونا، کوئی دشمن تمہارے پاس پارس بن کر آیا ہوگا، اصلی پارس میرے پاس ہے۔ پلیز آپ میری بات کا یقین کریں، وہ آپ کا مخصوص لب و لہجہ اختیار کر کے میرے اندر چلا آتا ہے، وہ مجھے کسی وقت بھی ہپنوٹائز کر سکتا ہے، مجھے آپ سے چھین سکتا ہے۔ پلیز میرے پاس آئیں اور میرے دماغ کو دوبارہ لاک کریں، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ پر مسلط ہو جائے۔ تم نے مجھے بر وقت اطلاع دی ہے، اب وہ اصل پارس ہو یا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن ہو، میں ان سب کا راستہ بند کر دوں گی، تمہارے دماغ کو لاک کر دوں گی۔ جاؤ بیڈ پر آرام سے لیٹ جاؤ۔ وہ اپنے بیڈ روم میں واپس آ کر بستر پر آرام سے لیٹ گئی، اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا، آنکھیں بند کر لیں۔ پارس نے تھوڑی سی دیر میں اسے تھپک تھپک کر سلا دیا، پھر اس پر تنویمی عمل کرنے لگا۔ وہ تینوں بدنام زمانہ مجرم انڈر ورلڈ کے گاڈ فادرز کے مشیر خاص تھے۔ ان ناقابل گرفت مجرموں کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک آئرن مین فولادی انسان کہلاتا تھا، دوسرا خود کو کلر قاتل کہلاتا تھا، اور تیسرے کو دی ونر جیتنے والا کہتے تھے۔ وہ تینوں ایسے فخریہ نام رکھنے میں حق بجانب تھے کیونکہ آج تک اپنے نام کے مطابق کام کرتے رہے تھے۔ ان میں سے آئرن مین نے سامورائی سے فون پر گفتگو کی، اس سے پہلے بھی کئی بار گفتگو کر چکا تھا۔ اسے اعتماد تھا کہ وہ ناناکا کوڈو کا خاص باڈی گارڈ سامورائی ہے اور یوگا کا ماہر ہے، کوئی بھی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے ذریعے ان تینوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ اس اعتماد سے فون پر بولتا رہا اور میں سنتا رہا۔ سامورائی نے ایسے پیغام دیا تھا کہ ان کا آقا میڈم مارلی سے دوبارہ شکست کھانے کے بعد بہت پریشان ہو گیا ہے، وہ کل صبح 6 بجے اس اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ان سے رابطہ کرے گا۔ آئرن مین نے کہا، ہم کئی برسوں سے تمہارے آقا کے کامیاب مشیر ثابت ہوتے رہے ہیں، کبھی کسی دشمن کے سامنے سر جھکنے نہیں دیا۔ برٹش چائنا کے دور میں ہانگ کانگ کے حکمران ناناکا کوڈو سے مروب رہا کرتے تھے۔ سامورائی نے کہا، ہمیں پتا ہے کہ تم تینوں نے ہمیشہ ہمارے آقا کا بول بالا رکھا ہے، لیکن اب تمہارا آقا ہم سے زیادہ ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر بھروسہ کرنے لگا ہے۔ ہم نے مشورہ دیا تھا کہ مارلی فرات سے دوستی کر چکی ہے، فی الحال اس عورت سے دور رہا جائے، ابھی کوئی کارروائی نہ کی جائے، لیکن تمہارے آقا نے ان 4 خیال خونی کرنے والوں کو ہم سے زیادہ اہمیت دی اور اس کا نتیجہ سامنے ہے۔ سامورائی نے کہا، صبح ہمارے آقا سے رابطہ ہو تو آپ انہیں یہ بات سمجھا سکتے ہیں۔ سامورائی نے فون بند کر دیا۔ میں آئرن مین کے اندر رہ گیا۔ وہ اور اس کے دونوں ساتھی عیش و عشرت کے عادی تھے، شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے، یہی وجہ تھی کہ چھپ کر رہتے تھے، بڑی محتاط زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے ناناکا کوڈو سے کہا تھا، تم بے شک ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دوستی کرو، مگر کبھی اپنے اور ہمارے دماغوں میں آنے کا موقع نہ دو، ورنہ وہ پلک جھپکتے ہی انڈر ورلڈ کے بے تاج بادشاہ بن جائیں گے اور ہمیں دماغی مریض بنا دیں گے۔ ناناکا کوڈو ان کے اس مشورے پر عمل کر رہا تھا۔ وہ تینوں اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں سے محفوظ تھے، لیکن ایسے بکروں کو کبھی نہ کبھی ٹیلی پیتھی کی چھتری تلے آنا ہی پڑتا ہے، اور وہ آ گئے تھے۔ میں خاموشی سے اس کے خیالات پڑھتا رہا، پھر اس کے ذریعے میں نے اس کے دونوں ساتھیوں دی کلر اور دی ونر کی آوازیں بھی سنی، ان کے بھی خیالات پڑھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے دور دور رہتے تھے، کسی ایک پر مصیبت آتی تو باقی 2 ساتھی اسے تحفظ فراہم کرتے تھے، مصیبت لانے والوں کی زندگی حرام کر دیتے تھے۔ آئرن مین اپنے بیڈ پر سونے جا رہا تھا، میں نے اسے ایک پل کے لیے غائب دماغ بنا کر یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اس نے باہر کوئی آہٹ سنی ہے۔ ایسے مجرم اپنے سائے سے بھی محتاط رہتے ہیں۔ وہ بیڈ روم سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف آیا۔ وہ سونے سے پہلے دروازوں اور کھڑکیوں کو مقفل کر لیتا تھا۔ اس نے دروازے سے کان لگا کر سنا۔ میں نے پھر اسے غائب دماغ بنایا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دروازے پر 2 بار دستک دی، پھر پہلے کی طرح دروازے سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے دماغ کو ڈھیل دی تو اسے ایسا لگا جیسے باہر سے کسی نے دستک دی ہے۔ وہ اچھل کر ایک قدم پیچھے آ گیا، تیزی سے دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں آیا، وہاں سے ایک گن لے کر واپس دروازے کے پاس آ کر گرج کر بولا، کون ہے؟ کوئی ہوتا تو جواب ملتا۔ باہر خاموشی رہی۔ اس نے باہر برآمدے وغیرہ کے لائٹس آن کر دیں تاکہ کوئی چھپا ہو تو روشنی ہوتے ہی بھاگ جائے۔
میں نے اس کے دماغ میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں پیدا کیں۔ وہ کان لگا کر سنتا رہا، پھر وہ آوازیں معدوم ہو گئیں۔ وہ پریشانی سے سوچتا ہوا ایک ایک دروازے اور ایک ایک کھڑکی کی طرف جا کر انہیں چیک کرنے لگا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تو کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے بیڈ روم میں آ کر موبائل فون کے ذریعے دی کلر سے رابطہ کیا۔ اسے بتایا کوئی نامعلوم دشمن اس کے دروازے تک آیا تھا۔ ایسا کون ہے؟ کیا وہ مجھے آئرن مین کی حیثیت سے جانتا ہے؟ دی کلر نے کہا، ہم بہت محتاط رہتے ہیں، نشے کے اتنے عادی ہیں کہ مدہوشی میں بھی اپنا کوئی راز زبان پر نہیں لاتے۔ یہ خیال دل سے نکال دو کہ کوئی ہماری اصلیت جانتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہانگ کانگ تو مجرموں کا گڑھ ہے۔ شاید کوئی مجرم ڈکیتی کی واردات کرنے آیا ہوگا۔ میں نے باہر کی لائٹ آن کی تو بھاگ گیا۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر سوچنے لگا، لیکن اس آنے والے نے تو دروازے پر دستک دی تھی۔ کیا وہ اتنا احمق تھا کہ دستک دے کر ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا؟ اگر وہ دلیر تھا اور اسلحے سے لیس تھا تو پھر روشنی ہوتے ہی کیوں بھاگ گیا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے کچھ اور پینی ہوگی، خود کو سوچنے اور غور کرنے کے قابل بنانا ہوگا۔ پہلے وہ پینے کے بعد سونے جا رہا تھا، پھر ایک بار پینے بیٹھ گیا۔ دوسری طرف دی کلر اپنے معمول کے مطابق پینے کے بعد سو گیا۔ میں نے اس کے خوابیدہ دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، سرہانے سے موبائل فون اٹھا کر آئرن مین کے نمبر پنچ کیے، پھر رابطہ ہونے پر آواز اور لہجہ بدل کر بولا، ہیلو آئرن مین، کیا آج کچھ زیادہ پی رہے ہو؟ آئرن مین نے پوچھا، تم کون ہو؟ یہ کیسے جانتے ہو کہ میں اس وقت بیٹھا پی رہا ہوں؟ جب میں تمہیں آئرن مین کہہ رہا ہوں تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے اندر کی تمام باتیں جانتا ہوں۔ ابھی تمہارے دروازے پر دستک ہوئی تھی، تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب میں فون کے ذریعے تمہارے پاس آیا ہوں۔ فون بند کرو گے تو کسی تیسرے راستے سے آ جاؤں گا۔ وہ غصے سے بولا، تم اتنے پراسرار کیوں بن رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں تمہیں جاننا نہیں چاہتا تھا، مگر تم تینوں خواہ مخواہ ہم سے دشمنی کرنے لگے ہو۔ ناناکا کوڈو سے میرے اور میرے ساتھیوں کے خلاف بولنے لگے ہو۔ ناناکا کوڈو تم تینوں باعتماد مشیروں کو ہمارے سامنے اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ تمہیں اس بات کا غصہ ہے؟ آئرن مین نے حیرانی سے کہا، او گارڈ، تم ان 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے کوئی ہو، مگر تمہیں میرا فون نمبر کیسے معلوم ہوا؟ دی کلر نے فون بند کر دیا۔ وہ نیند میں تھا، میری مرضی کے مطابق بولتا رہا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ ادھر آئرن مین فون پر چیخ رہا تھا، ہیلو ہیلو، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے اس کے اندر کہا، ہم بولنے کے لیے فون کے محتاج نہیں ہیں۔ شدید حیرانی کے باعث فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ اس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن اس کے اندر گھس آئیں گے۔ پھر وہ بے بسی سے بولا، تم مجھے دشمن نہ سمجھو، تم چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے مارلی پر 2 بار حملے کرنے کے بعد بھی ناکام رہے۔ میں نے ان ناکامیوں پر اپنی رائے پیش کی تھی۔ ناناکا کوڈو کو سمجھایا تھا کہ فرات کی موجودگی میں اس عورت پر حملے نہ کیے جائیں۔ تم تینوں ساتھی ناناکا کوڈو کو اب تک بہت سمجھاتے اور مشورے دیتے آئے ہو، کب تک مشیر بن کر رہو گے؟ اب چھٹی کرو۔ ٹھیک ہے، تم چاہتے ہو تو ہم ناناکا سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اس سے دور چلے جائیں گے۔ میں نے پوچھا، کتنی دور جاؤ گے؟ ہم یورپ یا امریکہ چلے جائیں گے، یہ تو بہت قریب ہے۔ ٹیلی فون کے بٹن دباتے ہی مشوروں کا لین دین شروع ہو جائے گا۔ اتنی دور جاؤ جہاں سے کوئی رابطہ نہ ہو سکے۔ وہ گھبرا کر بولا، ہاں یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو، ہماری ایسی کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تمہارا دوست بن کر رہ سکتا ہوں۔ چاہو تو اپنا معمول بنا لو، میں تمہارے بہت کام آؤں گا۔ ہمارے پاس تم جیسے غلاموں کی کمی نہیں ہے۔ میں 10 منٹ کے لیے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو مجھے تمہارے دماغ میں جگہ نہیں ملنا چاہیے۔ اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اپنے دماغ کو لاک کرو یا مردہ بنا لو۔ دونوں صورتوں میں میری سوچ کی لہریں تمہارے اندر نہیں آئیں گی۔ وہ چیختا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، خلا میں تکتے ہوئے کہنے لگا، ابھی نہ جاؤ، میری بات سن لو۔ جس طرح بھی چاہو مجھ سے سمجھوتا کر لو، میری جان کے دشمن نہ بنو۔ میں خاموش رہا۔ جواب نہ ملنے پر اس نے نیچے پڑے ہوئے فون کو اٹھا کر نمبر پنچ کیے۔ دوسری طرف دی کلر سو رہا تھا، فون کی آواز پر اٹھ گیا۔ اسے آن کر کے کان سے لگا کر بولا، ہیلو، میں آئرن مین بول رہا ہوں، ہماری موت آ گئی ہے۔ وہ چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے ناناکا کوڈو کے ساتھی ہمارا پتہ ٹھکانہ، فون نمبر معلوم کر چکے ہیں۔ اس نے 10 منٹ کی مہلت دی ہے، میرے دماغ میں آئے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ مجھے بچاؤ، کسی طرح مجھے بچاؤ۔ دی کلر نے حیرانی سے پوچھا، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے دماغ تک کیسے پہنچ گئے؟ تم فوراً ناناکا کوڈو سے رابطہ کرو، ان چاروں کو دشمنی سے باز رکھو، اس وقت ناناکا ہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ آئرن مین نے ناناکا کے پرائیویٹ نمبر پنچ کیے، پھر کان لگا کر سننے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ناناکا کی آواز سنائی دی۔ وہ جھنجھلا کر بولا، کون ہے؟ کیوں اتنی رات کو پریشان کر رہے ہو؟ ناناکا، میں آئرن مین بول رہا ہوں، تمہارے وہ چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے دماغ میں پہنچ گئے ہیں۔ انہیں اس بات کا غصہ ہے کہ ہم ان کی ناکامیوں کے خلاف تم سے بول رہے ہیں۔ اس نے 10 منٹ کی مہلت دی ہے، یہ مہلت ختم ہو رہی ہے، وہ آتے ہی ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے مار ڈالے گا۔ یہ کہتے وقت آئرن مین نے اپنا ریوالور اٹھا لیا تھا۔
اس کی نال اپنی کنپٹی سے لگا لی تھی، پھر ٹریگر پر انگلی رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے بچاؤ، کسی طرح مجھے بچاؤ، ان چاروں کو فوراً اپنے پاس بلاؤ، میں مرنا نہیں چاہتا، ناناکا میں نے برسوں تمہاری خدمت کی ہے، مجھے بچاؤ۔ نہیں نہیں۔ ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھ گیا۔ رات کے سناٹے میں ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز گونجنے لگی۔ یہ گونج فون کے ذریعے ناناکا تک پہنچی۔ اس نے چیخ کر پوچھا، کیا ہوا؟ کس نے گولی چلائی ہے؟ آئرن مین، تم خیریت سے تو ہو؟ ہیلو ہیلو۔ اب ہیلو کہنے سے وہ ہلنے والا نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے ساکت ہو چکا تھا۔